نحمده ونصلي ونسلم على رسولك الكريم۔ عربی مہینوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بڑے اعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور اسی طرح سارے مسلمان جو حج میں شامل ہیں یا حج میں شامل نہیں ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ ان سبھی اعمال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ یادیں ہیں، ان کی سنتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ اعمال، یہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلوم کر لینا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کن کن صفات کے ساتھ چنا تھا اور آپ پر کون سی رحمتیں نازل فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے۔ آپ سے پہلے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول بنایا وہ چند ایک نبی تھے، اور آپ کی پیدائش کے بعد جب آپ کی آزمائشیں کی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائشوں میں دیکھ لیا کہ آپ پورا اترے ہیں، آپ کامیاب ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے جتنے بھی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بنائے، سب کے سب آپ کی اولاد اور نسل میں بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہیں، ان سے بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسحاق، اور اسی طرح ایک آپ کی بیوی ہیں ہاجرہ علیہ السلام، ان سے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل۔ ان دونوں بیٹوں سے پھر آگے اولاد چلتی ہے۔ اسحاق علیہ السلام وہ واحد اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ جن کو یہ شرف ہے کہ ان کے والد بھی نبی ہیں اور ان کے آگے بیٹے بھی نبی ہیں۔ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی اسرائیل، آپ کی اولاد قبیلہ کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، انہی میں یوسف علیہ السلام ہیں جن کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ پھر یہی یوسف علیہ السلام اور ان کے باقی 12 بھائی، یہ 12 خاندان 12 قبیلوں کے اندر بڑھتے ہیں، ان کی آبادی 6 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب لوگ مصر میں ہی آباد تھے۔ پھر انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے بڑے بڑے انبیاء رسول کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ دیگر ہزاروں انبیاء، سارے کے سارے اسی بنی اسرائیل میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کے والد اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء اور رسول پیدا فرمائے۔ اب یہ اتنا بڑا شرف اس بات پر بنتا ہے کہ جتنی بھی اولاد نیک اعمال کرتی ہے، حسنات کرتی ہے، اس کا اجر و ثواب والدین کو بھی ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء پیدا ہوئے، انہوں نے خود اتنے اعمال کیے، نیک اعمال ان کے اپنے، اور جتنا انہوں نے لوگوں کو، انسانیت کو نیک اعمال پر لگایا، تمام کا اجر و ثواب ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا، اس کے پیچھے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، جو کہ ان قربانیوں میں سے 3 بڑی نمایاں قربانیاں ہیں۔ پہلی قربانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنی برادری کو، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیجیے، شرک والی ضلالت سے، شرک والے بڑے گناہوں سے بچانے کا انتظام کیجیے۔ آپ یہ اکیلے دعوت لے کر کھڑے ہوئے اپنے خاندان میں، اپنے حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی اکیلے تھے، ان کے والد آزر تھے، وہ بھی بت پرست تھے، بت بناتے تھے، شرک کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔
برادری ساری کی ساری بت پرست تھی، آپ نے اکیلے لوگوں کو سمجھایا، لوگ بات نہ مانتے تھے، دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس دشمنی کے اندر آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا، آگ میں جانا قبول کیا، لیکن یہ دعوت حق نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم آزمائش کے اندر کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ دوسری بڑی ان پر آزمائش یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو آپ کے بیوی کے پاس شیر خوار بچہ ہے، بیوی سمیت اس بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں کا انتخاب ہم نے کیا، اور وہ مکہ مکرمہ کی اس وقت زمانے کی زمین تھی جس زمانے میں کچھ بھی یہاں آباد نہیں تھا۔ آپ نے یہ حکم پورا کیا، اپنی بیوی کو اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کو اکیلے مکہ مکرمہ کی چٹیل میدانی زمین، جہاں پر نہ کوئی پانی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ جانور، کچھ بھی نہیں تھا، زندگی کے آثار نہیں تھے، اللہ کے بھروسے پر وہاں چھوڑ کے واپس ملک شام آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، ہاجرہ علیہ السلام کبھی صفا کی پہاڑی پر آتی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پر آتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، 7 چکر لگائے، لیکن کہیں پانی، کہیں کوئی آثار نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا، جبریل امین آئے اور آپ نے اپنے پر کے ذریعے جہاں اسماعیل علیہ السلام یہ چھوٹا بچہ پاؤں رگڑ رہے تھے پیاس بھوک کی وجہ سے، وہاں سے ہی پانی نکالا اور پانی کا انتظام فرما دیا۔ آپ اس آزمائش میں بھی پورے ہوئے۔ تیسری آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی وہ اس سے بھی بڑی تھی کہ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، آپ کو ملنے کی، ملاقات کرنے کا ہر وقت موقع نہیں رہا، بلکہ اجازت ملتی تھی کہ اب آپ ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے۔ آپ ملک شام سے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آتے، ملاقات کر کے واپس چلے جاتے۔ جب یہ بچہ اتنا ہو گیا کہ اس سمجھدار بلوغت کی قریب عمر میں پہنچ گیا کہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ اپنے اس بچے کو ہماری وجہ سے قربان کر دیجیے، ذبح کر دیجیے۔ آپ کو یہ حکم خواب کے اندر دیا گیا، براہ راست نہیں دیا گیا۔ آپ نے یہ حکم پورا کرنے کے لیے عزم کیا، اپنے آپ کو تیار کیا، بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے کی کیا رائے ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیٹے کے اندر کیا استعداد ہے۔ اور پھر اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے گئے اور قربان گاہ میں آپ نے بچے کو لٹایا، آنکھیں بند کی اور چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو گیا کہ جبریل امین جنت سے مینڈا لے کر آ گئے اور آپ کی چھری اس مینڈے پر چل گئی، وہ ذبح ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی 3 آزمائشوں سے گزارا جن میں آپ کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی آزمائشیں تھیں جن کا پھر آپ کو یہ صلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات آپ پر فرمائے ان میں سے ایک بڑا انعام یہ تھا کہ آپ کی اولاد میں ہزاروں انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حتیٰ کہ علماء کا فیصلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں جتنے بھی انسانوں کو نبی اور رسول بنایا گیا وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد و نسل میں سے ہیں، حتیٰ کہ آخری نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی ہی اولاد میں سے ہیں۔